میری بیوی روزانہ شام کو اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے اور صبح کے وقت واپس آتی، کیونکہ اس کا باپ بہت بیمار تھا اور اس کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ ویسے بھی مجھے اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ انتہائی بدصورت اور کالی سیاہ تھی، اس لیے مجھے کوئی فرق نہ پڑتا کہ وہ رات میرے پاس رہے یا اپنے باپ کے گھر۔ ایک رات سونے ہی والا تھا جب اچانک وہ خوبصورت لڑکی کھڑکی سے کود کر میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ میں کچھ بولنے لگا تو میرے پاؤں پکڑ کر بولی، اوپر والے کے لیے مجھے چند گھنٹے کے لیے پناہ دے دو۔ پھر جیسے ہی صبح کا وقت ہوا وہ دیوار لانگ کر بھاگ گئی۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ ایک دن میری نیت بدل گئی، جیسے ہی میں نے اس کا نقاب کھینچا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہ تو میری سگی۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہا تھا۔ اچانک سے کمرے میں مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کوئی میرے قدموں کے پاس بیٹھا ہے۔ میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جو آج بھی میرے کمرے میں کھڑکی سے لانگ کر آ گئی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بہت ڈری اور سہمی سی میرے کمرے میں میرے بستر کے پیروں کی طرف بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم ڈرو نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جانے وہ کس سے اتنی ڈری ہوئی تھی اور رات کے اس ٹائم کیسے یہاں تک آتی تھی، لیکن اس لڑکی کا راز جان کر میری زندگی اس قدر اپنی ڈگر سے ہٹ جائے گی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میرا نام زین ہے، میری عمر 22 سال تھی جب میری ماں نے میری شادی کرنے کا شور مچا دیا۔ میں اپنی ماں کے سامنے چلاتا رہا کہ میری عمر 22 سال ہوئی ہے، 42 کی نہیں ہوئی، کیوں آپ میری شادی کرنے پر تلے ہیں؟ لیکن میری ماں کا کہنا تھا کہ شادی تو کروانی ہے، وہ بھی ان کی پسند کے لڑکی سے۔ میں اچھا خاصا حسین اور خوبصورت تھا۔ ماں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کر لی اور مجھے آ کر بتایا کہ وہ بہت بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا باپ بیمار ہے۔ میری اس وقت نوکری نہیں تھی، میرے باپ کا چھوٹا موٹا کاروبار تھا، بس میں وہی دیکھا کرتا تھا۔ لیکن سچ کہوں تو کاروبار دن پہ دن میرے ہاتھوں سے ڈوب رہا تھا، کیونکہ مجھے کاروبار کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ ماں نے کہا کہ لڑکی کا باپ بستر پر پڑا ہے، ساری جائیداد کی اکیلی اس کی بیٹی مالکن ہے۔ سچ کہوں تو میرے دل میں بھی خواہش آ گئی، بس اسی لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ ماں نے کہا، میں تو ہاں کر آئی ہوں اور تمہاری تصویر بھی دکھا دی ہے، انہوں نے بھی ہاں کر دی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی لڑکی کی تصویر دکھائیں۔ ماں کا کہنا تھا، تم نے تصویر دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ اس کا باپ بیمار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی مہینے شادی ہو جائے۔ کیا تم 5 دن کا انتظار نہیں کر سکتے؟ رویوار والے دن تو تمہاری شادی ہے۔ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اپنی ماں پر بھروسہ تھا۔ میں نے سوچا جس لڑکی سے میری شادی ہو رہی ہے وہ تو سونے کی چڑیا ہے، جب اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا تو ساری دولت اس کی اور اس کے ذریعے میری ہو جائے گی، پھر تو میری زندگی کی ہر شام پارٹی جیسی ہوگی۔ میں تو بہت خوش تھا، یوں سمجھے کہ خود کو ایسا محسوس کر رہا تھا جس کی جلد ہی تاج پوشی ہونے والی تھی اور اسی ایک شہزادی بھی ملنے والی تھی۔ میں نے شادی کی رات تک اپنی دلہن کو نہیں دیکھا تھا، جب دیکھا تو حالت ایسی ہو گئی جیسے آج تک کسی دولہے کی نہیں ہوئی ہوگی۔ میں نے اپنی ہیرا نامی دلہن کو اپنی سہاگ رات پر ہی دیکھا تھا، وہ گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ لڑکی اس قدر بدصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اس کے پاس جانے سے انکار کر دے گا۔ اس کا وزن 100 کلو سے زیادہ ہوگا، اس کی رنگت کالی اور نئے نقش بھی عجیب سے تھے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے، میری دلہن کہاں ہے؟ شاید میرے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا تھا، پر میرے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہو رہا تھا۔ میں فوراً اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا، وہ میری زندگی برباد کر کے خود سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے دروازے کو ایسے پیٹا جیسے اندر کسی غلط انسان کی روح آ گئی ہو۔ میری ماں باہر آئی، مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور شکل کیوں ایسی بنا رکھی ہے جیسے اپنی سہاگ رات پر ہی تو تیری بیوی کی موت ہو گئی ہو۔ میری ماں بھی غصے میں تھی، کاش ایسا ہی ہوتا، اس سے اچھا تو تھا کہ میں مر گیا ہوتا۔ ماں، تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟
तुझे मेरे लिए यही लड़की मिली थी, इस लड़की को भी वापस भेज दे, मैंने इसके साथ नहीं रहना। मेरी माँ ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, पागल तो नहीं हो गए? अरे वह लड़की नहीं बल्कि सोने की चिड़िया है और तू ऐसी बातें कर रहा है? पागल, तू बहुत जल्द अमीर होने वाला है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत। बेवकूफ़ लड़के, मेरी बात गौर से सुन। एक बार इसका बाप मर जाए और सारी दौलत तेरे नाम हो जाए, फिर तुझे इससे रिश्ता रखने की ज़रूरत क्या है? फिर मेरा बेटा जिस लड़की से कहेगा मैं उससे अपने बेटे की शादी करवाऊंगी, फिर अपने अमीर तरीन बेटे के लिए फूल जैसी लड़की लेकर आऊंगी। मैंने आज तक घाटे का सौदा नहीं किया, वरना मेरा दिमाग ख़राब था कि अपने हीरे जैसे बेटे को इस मोटी काली सूरत वाली लड़की के हवाले कर देती। पर जब तक इसका बाप मर नहीं जाता, इस सच्चे तरीके से पेश आना। यूँ समझ ले कुछ दिन की तकलीफ़ है, फिर सुकून ही सुकून है। मैं अपनी माँ की अक्ल पर हैरान था, सोच भी नहीं सकता था कि वे इतना गहरा सोचेंगी, वरना हमारे पास था ही क्या? एक छोटा सा घर जिसकी हालत इतनी बुरी थी और हमारे पास इसको ठीक करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं वापस कमरे में आया तो मेरी बीवी जाग रही थी। वे पूछने लगी कि आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा कि अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। इसने कहा, इस वक्त आपके दोस्त को आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। मैं देख रहा था कि इसके मुंह में ज़बान भी बहुत लंबी थी, जबकि मैं इसके करीब भी जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा कि तुम थक गई होंगी, आराम कर लो। उसने कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, जिसके बाद शायद आपको गुस्सा आ जाए, पर यह बात बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसने मुझे ऐसी बात बताई जो अगर किसी भी पति को बताई जाती तो वह शायद अपनी बीवी को तलाक दे देता। मेरे लिए किसी खुशखबरी जैसी थी। मेरी बीवी ने कहा, जब तक मेरे बाबा बीमार हैं मैं रोज़ रात को अपने बाबा के घर ही रहूँगी, क्योंकि घर में कोई नहीं होता और मैं नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे पास अपनी अमीर बीवी की नज़र में अच्छा बनने और अपनी जान बचाने का बहुत ही अच्छा मौका था। मैं कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहता था जिससे ये महसूस हो कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। मैंने इसे कहा कि आज हमारी शादी हुई है और तुम रात के वक्त घर से बाहर रहना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये बात कुछ सही नहीं है? इसका कहना था कि हाँ ऐसा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे बाबा जिस तरह बीमार पड़े हैं, पता नहीं उनके पास कितना वक्त है। मेरे लिए यह वक्त बहुत ज़रूरी है, मैं उनकी सेवा कर लूँ। मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी, बस बाबा ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी है। वे सारी ज़िंदगी पैसे कमाने की मशीनें बने रहे, उन्होंने हमारे लिए करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये बातें सुनकर तो मैं बहुत खुश हो रहा था और मैंने अच्छा बनने के लिए अपनी बीवी को इजाज़त दे दी। वह रात को अपने मायके में रह सकती है, क्योंकि दरअसल मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। अगले दिन शाम को ही मेरी बीवी अपने माँ बाप के घर चली गई। तब मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन इसी रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सुकून बर्बाद हो गया। रात को मैं सुकून से अपने कमरे में सो रहा था जब मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं हैरान हुआ कि कौन हो सकता है, लेकिन अब दस्तक के साथ साथ आवाज़ भी आई थी और ये आवाज़ बहुत ही नौजवान और खूबसूरत लड़की की थी। वे कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, मैं मुसीबत में हूँ। जब मैंने सुना कि कोई मुसीबत में है तो मैं कमरे की खिड़की खोलकर सामने खड़ी लड़की को हैरानगी से देखने लगा। इसने अपने चेहरे को नकाब और बदन को शॉल में छुपा रखा था, लेकिन इसकी आंखें बता रही थी कि वह बहुत ही हसीन है। ये मेरा हाथ पकड़कर खिड़की के अंदर छलांग मारकर कमरे में आ गई। यह खिड़की हमारी गली की तरफ लगी हुई थी। इसने कमरे में आते ही मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो, और मेरे कदमों में बैठ गई कि मुझे पनाह दे दो। मैं हैरान भी था और घबरा भी गया। फ़ौरन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने इससे पूछा, कैसी मुसीबत? क्या तुम्हारे पीछे कुछ लोग पड़े हैं? अगर तुम कहती हो तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। इसका कहना था कि नहीं, पुलिस को नहीं बुलाना, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, बस मुझे थोड़ी देर के लिए इस कमरे में जगह दे दो। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें कैसे पनाह दे सकता हूँ, मेरे घर में मेरी माँ है, इसने तुम्हें देख लिया तो तुमसे हज़ारों सवाल करेंगी, मैं पनाह कैसे दे दूँ तुम्हें? इसने कहा, बस आप मुझे इस कमरे में बैठने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठी रहूँगी, कुछ बोलूँगी भी नहीं, आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूँगी, बस मुझे बचा लीजिए। मैंने कहा, ठीक है, तुम इस कमरे में आज की रात के लिए रुक सकती हो। वह लड़की मेरे कमरे में रखे सोफे पर बैठ गई। वह कमरे को हैरान होकर देख रही थी, फिर बोली, ये किसी नए शादीशुदा जोड़े का कमरा है, क्योंकि यहाँ पर सामान भी नया मौजूद था। अभी तक मेरे बेड पर सजावट लगी हुई थी। इसने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया, क्या आप शादीशुदा हैं?
میں نے کہا نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں، یہ کمرہ میرے بھائی کی بیوی کے لیے سجایا گیا تھا، مگر وہ اپنی بیوی کو لے کر ملک سے باہر چلے گئے، اب یہ کمرہ میرا ہو گیا ہے۔ جانے کیوں میں اس کو سچ بتانا نہیں چاہتا تھا، میں اس سے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ ایک طرف بیٹھی رہی۔ رات کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے جب انسان کو بہت نیند آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو لیکن وہ سو ہی جاتا ہے۔ اس وقت مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے کمرے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی جو بہت ہی حسین تھی، میں بار بار نظر بچا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں پانی رکھا تھا، اس نے پانی بھی نہیں پیا کیونکہ اسے پانی پینے کے لیے اپنا نقاب ہٹانا پڑتا، شاید وہ اپنا نقاب نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی صبح کی روشنی میرے کمرے میں پھیلی، میری آنکھ کھل گئی، میں کمرے سے نکل کر کھڑکی کے راستے ہی واپس چلی گئی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک انجان لڑکی نے ساری رات میرے کمرے میں گزار دی، لیکن میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو ابھی بھی مجھے میرے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میری بیوی نے دروازہ کھولا اور میں چونک اٹھا۔ اس نے کہا آپ ڈر کیوں گئے ہیں؟ میں نے کہا تم اچانک سے آ گئی ہو تو ظاہر ہے کہ میں چونک جاؤں گا۔ میں نے ابھی بھی اپنے رشتے کا لحاظ نہیں کیا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے میری بیوی ہے، لیکن اچانک سے اس کے آنے سے میں چونک گیا تھا، کیونکہ اگر وہ دیکھ لیتی کہ میرے کمرے میں کوئی لڑکی ہے تو غصہ ہو جاتی اور شاید مجھ سے رشتہ توڑ دیتی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میرے ہاتھ آئے سونے کی چڑیا اڑ جاتی۔ بس مجھے اس بات کا ڈر تھا، کسی بات کا خوف نہیں تھا۔ میں نے کہا تم اتنی جلدی آ گئی؟ تو کہنے لگی ہاں، میں نے صرف رات کو رہنے کا کہا تھا، مجھے میری ذمہ داریوں کا احساس ہے، جبکہ مجھے اس سے کوئی ذمہ داری پوری کروانے کا شوق نہیں تھا۔ میں نے کہا جا کر ناشتہ بنا دو۔ ویسے اس نے ناشتہ بہت اچھا بنایا تھا۔ وہ گھر کو صاف کرنے لگی، میرے کپڑے نکال کر استری کیے اور مجھ سے پوچھا کہ دوپہر کے لیے کیا بناؤں۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی بنا لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلے دن بھی رات کو پھر سے میری بیوی اپنے مائکے چلی گئی اور آج وہ لڑکی میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے پناہ چاہیے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کیا کرتی ہو کہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، اگر مجھے تم پناہ نہیں دینا چاہتے تو میں چلی جاتی ہوں، اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوں گے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، تم پریشان ہو گئی ہو، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنی ماں کو بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کی سیوا کرو، اس کو خوش رکھو، لیکن میں اس کی سیوا کرنے کے موڈ میں نے بالکل نہیں تھا۔ میں اپنے باپ کے گھر جاتی تو میں شکر ادا کرتا کہ میری جان چھوٹ گئی، لیکن پورا دن میری بیوی میری بہت سیوا کرتی، میرے جوتے تک صاف کرتی، مجھ سے ہر بات پوچھتی، لیکن میں اس کی طرف غور سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میرے خیال میں دن بھر وہ نقاب والی حسینہ پھرتی رہتی تھی، جو ہر رات میرے کمرے میں آ کر میری نظروں کے سامنے بیٹھ کر میرا دل بہلایا کرتی تھی۔ ایک دن میری بیوی نے کہا آج میں نہیں جاؤں گی، آج میرا دل نہیں کر رہا، آج میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ لیکن یہ سوچ کر تو میں تھر تھر کانپنے لگا، اگر آج وہ لڑکی آ گئی تو تب میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ ساری دولت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ میں نے کہا نہیں تم چلی جاؤ، تم کو جانا چاہیے، تمہارے بابا کو تمہاری ضرورت ہوگی، تمہارا ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، تمہارے ساتھ رہنے سے ان کو خوشی ملتی ہوگی، تم آج نہیں جاؤ گی۔ اور اگر ان کو آج رات کچھ ہو گیا تو اس نے اچانک مجھے گھور کر دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن دیکھو ان کی حالت ایسی ہے، جب کوئی آدمی ایسے بستر پر پڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا پتہ چلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آج کی رات ان کی آخری رات ہو، تم آخری بار ان سے مل بھی نہ پاؤ۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت ڈرایا، میری بیوی مان گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے، لیکن اس بار آپ مجھے چھوڑ کر آئیں گے، میرے بابا سے بھی مل لیجیے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں، میں آپ کو خود ہی چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑنے گیا، تھوڑی دیر سسر کے پاس بھی بیٹھ گیا، ان کی باتیں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، میں بور ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں واپس آ گیا۔ آج کی رات بھی یہ لڑکی میرے گھر آئی تھی، لیکن آج میرے جذبات پر قابو نہیں تھا، میں بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو نکالا تھا، میں اس بات پر بہت خوش تھا۔ آج وہ لڑکی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، میں اس سے باتیں کرنے لگا، میں بات سے بات نکالتا گیا، اس سے باتوں میں بزی تھا، میں چاہتا تھا وہ بولتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ یوں تو اس نے اپنے آپ کو شال میں لپیٹ رکھا تھا، لیکن محسوس ہوتا کہ وہ بہت ہی کم عمر اور پیاری سی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، اس کے ہاتھ گورے گورے تھے،
اس کی برابر میری بیوی تو بہت ہی موٹی تھی، اس کے ہاتھ بہت عجیب سے تھے۔ میں لگاتار اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آخر کار اس نے کہہ دیا کہ اگر اس وقت آپ کی بیوی آپ کے کمرے میں آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میری بیوی ہے؟ اس نے کہا میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے۔ خیر آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہو۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی، مجھے باتوں باتوں میں سمجھانے لگی، اپنی بیوی سے وفاداری نبھائیے، آپ کی بیوی بہت اچھی ہوگی۔ عورت اچھی ہی ہوتی ہے، کوئی بھی عورت یہ سوچ کر نہیں آتی کہ اس نے اپنا گھر برباد کرنا ہے، وہ گھر بسانے کے لیے ہی مرد کی زندگی میں آتی ہے۔ میں اس سے پوچھنے لگا کیا وہ شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اس نے کہا آپ اپنی بیوی کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے میری بیوی بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ نہایتی بدصورت اور کالی رنگت کی ہے، میں صرف اس کے ساتھ اس لیے ہوں کہ اس کی دولت مجھے مل جائے، پھر میں تم جیسی حسین لڑکی سے شادی کروں گا۔ وہ کہنے لگی یہ بات تو بہت غلط ہے۔ میں نے کہا میرے لیے امیر ہونے کا بس یہی طریقہ ہے، میں بنگلے میں رہنا چاہتا ہوں، اس کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں وہ بہت ساری جائیداد کی مالک ہے، بس جلدی سے اس کا باپ مر جائے، ساری دولت مجھے مل جائے تو اسے چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے بعد مجھے ہم سفر کی ضرورت ہوگی جس سے شادی کر سکوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے کہا آپ نے اچانک سے شادی کی بات کر دی ہے، آپ کو نہیں لگتا آپ بہت جلدی میں ہیں اور یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تم بہت خوبصورت ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، بس میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اور میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں، بڑا سا بنگلہ، گاڑی اور دنیا کی ہر سہولیت آ جائے تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے کہا ہاں، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ میں نے کہا اب تو تم میری ہونے والی بیوی ہو، اب مجھ سے دور کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا اور اس کا نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے سے لگا نقاب ہٹایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی میری ہی بیوی تھی۔ میں ہکا بکا حیران پریشان ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، یہ تو بالکل ہی دبلی پتلی سی تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی رنگت گوری ہو گئی تھی، نین نقش بھی بہت خوبصورت تھے۔ تم یہاں پر کیسے اور یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تم ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس نے کہا ہاں جی میں آپ کی بیوی ہوں، میں روز ہی پارلر سے تیار ہو کر پناہ لینے کا بہانہ کر کے رات کو یہاں آ جاتی تھی، دراصل میں آپ کا امتحان لے رہی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ایک مرد کو تنہائی میں اگر کوئی عورت بہکائے تو شریف سے شریف مرد بھی بہک جاتا ہے، لیکن میں نے تو آپ کو نہیں بہکایا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے اپنی بیوی کو صرف اس کی دولت کی وجہ سے رکھا ہوا تھا؟ ان سب نے آپ کی حقیقت کھولی ہے، میں کروڑوں کی مالکن ہوں، میں بیوقوف لڑکی نہیں ہوں۔ اگر میں کسی کو اپنا ہمسفر بناؤں گی وہ بھی یہ جانتے ہوئے کہ میرا باپ مرنے والا ہے، ساری دولت اس کے حوالے ہو جائے گی تو وہ کوئی اچھا انسان ہوگا، آپ جیسا لالچی انسان نہیں، اس لیے میں آپ کا امتحان لے رہی تھی، میں نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ مجھ جیسی امیر لڑکی کے لیے ایسی چیز حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے جس سے ایک انسان اپنا حلیہ پوری طرح بدل سکتا ہے۔ آپ کی وفاداری یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کی پلاننگ بنا رہے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ صرف اس لیے ہیں کہ اس کی دولت حاصل کر سکے، اس کے باپ کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میری بیوی کے بولنے کا طریقہ اچانک سے بدل گیا، وہ ایسے بول رہی تھی جیسے وہ کوئی وکیل ہے اور میں مجرم ہوں۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ مجھ سے 2 قدم دور ہٹ گئی۔ میں آپ کے سامنے جان بوجھ کر ایک بدصورت بیوی بنی ہوئی تھی، لیکن وہ بدصورت بیوی سارا دن آپ کا خیال رکھتی تھی، آپ کے لیے کھانا بناتی تھی، آپ کے جوتے صاف کرتی تھی۔ میں آپ کو اپنی سیرت دکھا کر یہ دکھانا چاہتی تھی کہ آپ مجھے سویکار کرتے ہیں یا نہیں، اور آپ نے ایک ایسی لڑکی کو توجہ دی جس کے بارے میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے بھاگ کر آئی تھی۔ اگر وہ غیر مرد کے کمرے میں رات کو رک سکتی تھی تو پھر وہ کس طرح کی عورت تھی؟ اس کا مطلب آپ اچھے سے جانتے ہوں گے آپ کو اسی طرح کی کوئی لڑکی ملے گی، لیکن اب میں آپ کی زندگی میں نہیں رہوں گی۔ میری بیوی گھر سے چلی گئی، میری ماں کو بھی یہ سب کچھ پتہ چل گیا، میری ماں نے مجھے اتنا کوسا، یہاں تک یہ کہہ دیا کہ تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی اپنے گھر چلی گئی، 1 ہفتے بعد اس نے طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی، اس نے مجھ سے طلاق لے لی اور اپنی زندگی میں واپس چلی گئی۔ پھر مجھے پتہ چلا اس کا باپ تو ٹھیک ہو گیا تھا، ان دونوں باپ بیٹی کو میری نیت پر شک ہو گیا تھا، اس لیے سارا بزنس میرے حوالے کرنے سے پہلے انہوں نے میرا امتحان لینا چاہا اور میں اپنی لالچ کی وجہ سے امتحان میں فیل
فیل ہو گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ دھنیہ واد دوستو۔